میں شفاعت کے موضوع پر لب کشائی کروں گا۔ شفاعت کیا چیز ہے اور کتنی قسمیں ہیں اور کون کون لوگ شفاعت کریں گے، ساری باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خصوصیات سے نوازا ہے، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کا حق عطا کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میدان محشر کا ماحول بہت ہی خطرناک ہوگا، انسان بیان نہیں کر سکتا۔ جب میدان محشر میں سارے انبیاء شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے اور آپ سے شفاعت کے لیے درخواست کریں گے۔ تو آپ جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، دیا جائے گا، آپ شفاعت کریں، شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی کا نام شفاعت کبریٰ ہے۔ شفاعت کی بہت سی قسمیں ہیں، تقریباً میں 6 قسمیں بیان کروں گا۔ ان 6 قسموں میں سب سے اہم قسم اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ، اور اس کا مطلب ہے کہ میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنا کہ لوگ پریشان ہو گئے، دھوپ بہت نزدیک آ گیا ہے، لوگ پسینہ سے گردن تک شراب ہو رہے ہیں، کچھ لوگ سر تک پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان سب کا حساب و کتاب کیا جائے۔ تو یہ خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ اس کا نام شفاعت کبریٰ ہے اور قرآن شریف میں بھی مذکور ہے وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اسی کو مقام محمود بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1، شفاعت کی دوسری قسم یہ ہے دوستو کہ جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، تو کچھ لوگوں کو نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں۔ اگر دائیں ہاتھ میں اگر آپ کا پیپر ملا، اس کا مطلب ہے کہ آپ جنتی ہیں، آپ کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اگر بائیں ہاتھ میں پیپر ملا تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہے، پھر آپ فیل ہیں، آپ کو کراس لگ گیا ہے۔ جی ہاں، تو جو لوگ جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفاعت فرمائیں گے کہ ان لوگوں کو جنت میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ جب آپ کی شفاعت ہوگی تو انہیں جنت میں داخلہ کے لیے اجازت دیا جائے گا، اسے کہتے ہیں دوسری شفاعت۔ ایک اور شفاعت ہے دوستو، تیسری شفاعت، اور یہ ہے آپ کے چچا ابو طالب کے لیے۔ ابو طالب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور دنیا میں انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، آپ کا بہت تعاون کیا ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، انہوں نے کافروں سے آپ کو بچایا ہے۔ لیکن آخر وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش رہی کہ میرے چچا اسلام میں آ جائیں، مسلمان بن جائیں، لیکن انہیں اسلام میں آنے کی یا مسلمان بننے کی توفیق نہیں ملی۔ مرتے وقت بھی آپ کہتے رہے کہ اے چچا آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، لیکن وہ مرتے وقت کیا بولے؟ انا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں۔ وہ اسلام قبول نہیں کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے کہ میرے چچا کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جائے۔ چنانچہ انہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، انہیں جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، جہنم میں رہیں گے کیونکہ ان کی موت کفر پہ ہوئی ہے۔ البتہ انہیں عذاب میں کمی کی جائے گی، اور حدیث میں آتا ہے کہ انہیں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے پورا دماغ ان کا کھولے گا، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید سب سے مشکل ترین عذاب میرا ہی ہو رہا ہے۔ اور آپ وہ آیت بھی جانتے ہوں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ چچا اسلام میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، آپ اللہ کے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا آپ کو اختیار دیا، جن چیزوں کی آپ کی اجازت دی، آپ وہ کام کرتے تھے، لیکن جو آپ کے اختیار سے باہر ہے اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں۔
کسی کو مسلمان بنانا یا کسی کو نہیں بنانا یہ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو آپ کے چچا مسلمان ہوتے، لیکن نہیں بن سکے۔ آج بہت سے لوگ جب ابو طالب کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے دوستو۔ جو شخص اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت نہ دے اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا، اسے صحابی نہیں کہا جائے گا۔ یہ نعوذ باللہ، یہ بہت ہی شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے۔ لہذا ان کا نام آپ ادب سے لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن رضی اللہ عنہ کہنا یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں ہے۔ چوتھی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی، وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس امت محمدیہ کے اندر میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ذرا سوچیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ 70,000 لوگ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ جو 70,000 لوگ جنت میں بلا حساب کتاب جائیں گے انہیں بھی اجازت دی جائے کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ چنانچہ آپ کی شفاعت کے بعد انہیں جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی انشاءاللہ۔ 4 نمبر 5، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو توحید پر قائم ہوں گے، توحید پر قائم ہوں گے، یعنی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے پڑھتے ہوں گے، نماز روزے کی پابندی کی ہوگی، لیکن ان سے کچھ گناہیں سرزد ہو گئی ہوں گی، کچھ کوتاہیاں ان سے ہو گئی ہوں گی، کچھ کمی ان سے رہ گئی ہوں گی، تو ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو کچھ لوگ تو دوست ایسے ہوں گے جن کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جن کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت کریں گے کہ انہیں جہنم میں نہیں بلکہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اور آپ کی شفاعت کے بعد جن پہ جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے شفاعت کا احترام کرے گا اور ان لوگوں کو جہنم میں ڈالنے سے چھوڑ دے گا بلکہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ جہنم کے حقدار ہونے کے باوجود پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 6، آخری شفاعت ان لوگوں کی ہوگی جن کے گناہ بہت ہی زیادہ ہوں گے لیکن وہ مشرک نہیں ہوں گے، بدعتی اور خرافاتی نہیں ہوں گے بلکہ توحید پر ہوں گے۔ نماز میں کمی ہے، روزے میں کمی ہے، یا شراب پیا ہوگا یا جوا کھیلا ہوگا، زنا کیا، جو بھی گناہ کا کام کیا ہوگا ان گناہ کے کام کی وجہ سے جہنم کو اس پہ واجب ہوگی تو انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور ڈالنے کے بعد اسے سزا دی جائے گی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو ان لوگوں کو جن کے دل میں ذرہ برابر بھی لا الہ الا اللہ ہوگا، جن کے دل کے اندر میں رائی کے دانے کا برابر بھی توحید کا معاملہ موجود ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر ان لوگوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تقریباً یہ 6 لوگ ہیں، ان 6 لوگوں کی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اسی طرح سے اہل توحید شفاعت کریں گے، مومنین شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، بہت سے لوگ ہیں جو شفاعت کریں گے۔ لیکن شفاعت کے لیے 2 شرطیں دوستوں، شفاعت کن کی ہوگی اور کن کی نہیں ہوگی 2 ٹوک لفظوں میں قرآن شریف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ جتنے لوگ بھی شفاعت کریں گے، خواہ وہ انبیاء ہو، صلحاء ہو، شہداء ہو، یہ انہی کی شفاعت کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ اب مجھے آپ بتلائیے، جو لوگ شرک ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں کا سجدہ کرتے ہیں، باباؤں کے نام پہ دیگیں چڑھاتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیا اللہ ان سے خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لہذا دوستو ابھی بھی آپ کے پاس میں وقت ہے کہ آپ اپنے عقیدے کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہے آپ کی شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، نمبر 1۔ اور دوسری آیت کے اندر میں إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ جن جن لوگوں کی شفاعت کی جائے گی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آپ کو اجازت دے گا کہ ہاں فلاں کے بارے میں شفاعت کرو، ہاں فلاں کے بارے میں شفاعت کرو۔ تو جن جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا
ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کی جائے گی، اور جن لوگوں کے بارے میں اجازت نہیں ملے گی ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ اور میں یہاں پھر سے وہی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کے لیے اجازت دے گا؟ جواب نہیں دے گا، ہرگز جواب نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر نماز میں کمی ہو، دیگر اعمال میں کمی ہو، اگر آپ پکے سچے مومن ہیں، توحید پر قائم ہیں، تو ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے نکالے جائیں گے، کیونکہ حدیث میں ثابت ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر جہنم میں داخل ہو بھی گیا تو اتنی تکلیف کاٹنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، پھر سے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جہنم میں ہمیشہ وہی لوگ ہوں گے جو مشرک ہوں گے، اور جن کی وفات شرک پہ ہوگی، کفر پہ ہوگی، اسلام پر نہیں ہوئی ہوگی، وہی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح دوستو یہاں پہ ایک نقطہ ہے جو میں حدیث میں نے پہلے بیان کیا کہ لوگ تمام نبیوں کے پاس گزریں گے، سب لوگ اپنی نفسی کہیں گے، کوئی شفاعت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آخر میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ یہاں پہ ایک نقطہ ہے، آج بہت سے لوگ پیری مریدی کرتے ہیں یا بابا کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور پیر اپنے مرید کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم ہمیں دکشنا دو، تم ہمیں نذرانہ دو، تم ہمیں سال میں پیسے دو، کپڑے دو، فلاں چیز دو، قیامت کے دن ہم تمہاری شفاعت کریں گے، یا تمہیں ہم بخششوا لے جائیں گے۔ اب ذرا سا سوچئے، جب قیامت کے دن انبیاء کرام نفسی کہیں گے، بھائی میں خود پریشان ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، تو کیا یہ پیر صاحب اپنے مرید کی شفاعت کریں گے؟ انہیں بخشش کریں گے؟ ہرگز نہیں دوستو۔ بخشش کرنے کے لیے یا شفاعت کے لیے یا قیامت کے دربار میں سرخرو اور کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان۔ آج دیکھ لو مزاروں پہ لوگ ننگے دلنگے بیٹھے رہتے ہیں، نہ نماز سے مطلب ہے، نہ روزے سے مطلب ہے، نہ دین سے مطلب ہے، گانجا پیتے ہیں، بھانگ پیتے ہیں، ناچتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ جواب نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، انہیں اپنا پیر سمجھنا، انہیں اپنا ولی سمجھنا، یہ جہالت ہے۔ اس لیے دوستو آپ کو دین کے بارے میں سوچنا ہے تو سب سے پہلے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچو کہ آپ کیسے تھے۔ کیا آپ کے لیے نماز معاف کی گئی؟ جواب نہیں، تو پھر ان کے لیے نماز کیسے معاف ہو گئی؟ جی ہاں۔ صحابہ کرام کیسے تھے؟ کیا صحابہ کرام پیری مریدی کرتے تھے؟ جواب نہیں۔ کوئی مجھے ایک مثال دے دے کہ ابو بکر کے مرید کا نام یہ ہے، عمر کے مرید کا نام یہ ہے، عثمان کے مرید کا نام، کوئی جواب دے دے؟ جواب ہے ہی نہیں۔ دوستو یہ ساری چیزیں، یہ پیری مریدی ہے، یہ قبروں کا طواف ہے، قبروں کا نظرانہ، جتنی چیزیں ہیں یہ ساری بات کی پیداوار ہیں۔ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، حدیث میں کوئی ثبوت نہیں، اور صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں، محدثین کے زمانے میں ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بات کی پیداوار ہے، اور یہ ہندوؤں سے لوگوں نے لے لیا ہے۔ جی ہاں، یہ سب چیزیں ہندوؤں سے ماخوذ ہے، کرسچن سے ماخوذ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم توحید پر قائم رہیں، اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہیں، اور دین اسی کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل اور مکمل فرما دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سے جو گناہیں ہوتی ہیں، ہم سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور قیامت کے دن پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔